بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج گلستان جوہر سے ہے، اور آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم ٹاپک لکھنؤ پیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لکھنؤ پیکٹ وہ ایگریمنٹ ہے جو 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان قائد اعظم کی کوششوں اور ایفرٹ سے طے ہوا۔ فرسٹ ورلڈ وار کے درمیان، جو کہ 1914 سے 1918 تک لڑی گئی، قائد اعظم مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے ممبر تھے۔ لہذا قائد اعظم نے 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تاکہ نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو 1919 میں آنے والا ہے، اس کے لیے مسلم لیگ اور کانگریس دونوں مل کر حکومت برطانیہ سے ایک ہی مطالبہ کریں۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان جو مطالبات فائنلائز ہوئے، ان مطالبات میں سب سے پہلا مطالبہ جداگانہ انتخاب یا سیپریٹ الیکٹوریٹ کا تھا۔ اگرچہ یہ مطالبہ 1909 کی منٹو مورلے ریفارم میں حکومت برطانیہ نے مسلمانوں کے لیے مان لیا تھا، لیکن 1916 کے لکھنؤ پیکٹ میں قائد اعظم نے یہ مطالبہ کانگریس سے بھی اپروو یا ایکسپٹ کروا لیا۔ تو پہلا مطالبہ جو مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان فائنلائز ہوا وہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا تھا۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ کانگریس اس بات پر تیار تھی کہ مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دی جائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان کے لیے قانون بنانے کا کام برطانیہ کی پارلیمنٹ یعنی ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈ کیا کرتا تھا۔ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں مل کر حکومت برطانیہ سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہندوستان کے لیے قانون بنانے کا کام حکومت برطانیہ نہ کرے، بلکہ قانون بنانے والی اسمبلی یہاں ہندوستان میں فارم کی جائے، اور اس اسمبلی کے اندر اگر 3 ہندو ممبرز ہوں تو ایک ممبر لازمی طور پر مسلمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مطالبہ جو مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان طے کیا ہوا وہ رائٹ آف ریجیکشن بائی 3/4 یعنی 3/4 نمائندگی سے قانون کو مسترد کرنے کا اختیار۔ اب آپ اس بات کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ بالفرض اگر حکومت برطانیہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو یا ہندوستان کے لوگوں کو قانون بنانے کا اختیار نہ دے، یعنی جیسا کہ دوسرے پوائنٹ کے اندر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قانون بنانے کا اختیار ہندوستان کے لوگوں کو دے دیا جائے، تو اگر حکومت برطانیہ ہندوستان کے لوگوں کو قانون بنانے کا اختیار نہ دے، بلکہ قانون بنانے کا اختیار اسی کے پاس موجود رہے، تو ایسی صورت میں مسلم لیگ اور کانگریس کا آلٹرنیٹ یا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے لوگوں کو حکومت برطانیہ کے بنائے ہوئے قانون کو مسترد کرنے کا اختیار دے دیجئے۔ یعنی اگر ہندوستان کی اسمبلی جو کہ یہاں پر فارم کی جائے، اس اسمبلی کے 4 میں سے 3 ممبر حکومت برطانیہ کے بنائے ہوئے قانون کو ماننے سے انکار کر دیں، تو ایسی صورت میں حکومت برطانیہ کو اس بات کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو امپلیمنٹ کرے۔ چوتھا مطالبہ جو مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان طے ہوا وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تھا۔ ہم ہندوؤں کو یعنی مسلم لیگ اور کانگریس اس بات پر اتفاق ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے اپنے صوبوں میں ان کی آبادی سے زیادہ نمائندگی دیں گے۔ مسلمان اپنے صوبوں کے اندر ہندوؤں کو ان کی آبادی سے زیادہ نمائندگی دیں گے، اور اسی طرح ہندو مسلمانوں کو اپنے صوبوں میں مسلمانوں کی آبادی سے زیادہ نمائندگی دیں گے۔
جیسا کہ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی آبادی ہندوستان کے تمام علاقوں یا صوبوں میں مشترکہ طور پر موجود تھی، یعنی کوئی صوبہ شاید ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر 100% مسلمان ہو اور کوئی ہندو موجود نہ ہو، یا کوئی صوبہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں 100% ہندو ہوں کوئی ایک بھی مسلمان نہ ہو۔ اب ایسی صورت میں جن پروونسز کے اندر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے ان صوبوں یا پروونسز کے اندر ہم ہندوؤں کو ان کی آبادی سے زیادہ نمائندگی دیں گے۔ بالفرض اگزامپل کے طور پر آپ بنگال کے صوبے کو لے لیجئے کہ بنگال آبادی کے لحاظ سے ایک مسلم میجورٹی پروونس تھا۔ اب کیونکہ بنگال مسلمانوں کی آبادی کا صوبہ ہے اور ہندوؤں کی آبادی بنگال میں کم ہے، لہذا ایسی صورت میں ہم ہندوؤں کو ان کی آبادی سے زیادہ نمائندگی دیں گے، یعنی مسلمان اپنی چند سیٹوں میں سے چند سیٹیں ہندوؤں کو اضافی دیں گے، اور اسی طرح ہندو بھی اپنے صوبوں کے اندر مسلمانوں کو چند اضافی سیٹیں یا نشستیں دینے پر تیار ہو گئے۔ اب دیکھیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اگر ہندوؤں کو اپنے صوبوں میں زیادہ نمائندگی دے رہے ہیں اور ہندو اپنے صوبوں میں ہم مسلمانوں کو زیادہ نمائندگی دے رہے ہیں، تو کیونکہ مسلمانوں کے نمبر آف پروونسز ہندوؤں کے نمبر آف پروونسز مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور مسلمانوں کے نمبر آف پروونسز ہندوؤں کے مقابلے میں کم ہیں، تو ایسی صورت میں اگر مسلمان 2 یا 3 صوبوں کے اندر ہندوؤں کو زیادہ نمائندگی دیں گے تو بدلے میں مسلمانوں کو ہندوؤں کے 6 پروونسز کے اندر نمائندگی ملے گی، اور اس طرح مسلمانوں کی نشستوں کی تعداد الیکشن یا انتخابات کے موقع پر بڑھ جائے گی۔ یہ وہ مطالبات تھے جو 1916 کے لکھنؤ پیکٹ میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان فائنلائز ہوئے۔ اب آ جائیے ان مطالبات کی امپورٹنس کیا ہے۔ دیکھیے جو پہلا مطالبہ ہے جس میں مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ دینے پر کانگریس ایگری ہے، اس مطالبے کے ذریعے سے کانگریس نے ایک طرح سے مسلمانوں کو ایک الگ قوم تسلیم کر لیا ہے، یعنی یہ قائد اعظم کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ قائد اعظم نے کانگریس کی زبان سے مسلمانوں کو ایک الگ قوم تسلیم کروا لیا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب یا سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ضرورت صرف اس وقت ہوگی جب آپ مسلمانوں کو بطور قوم تسلیم کر لیں۔ اگر ہندو مسلمانوں کو بطور قوم تسلیم نہیں کرتے تو شاید اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا اصول دیا جائے۔ جداگانہ انتخاب کا اصول اسی صورت میں قابل قبول ہوگا جب آپ مسلمانوں کو ایک الگ قوم تسلیم کریں۔ لہذا جداگانہ انتخاب کا اصول مان کر کانگریس نے ایک طرح سے مسلمانوں کو ایک الگ قوم تسلیم کر لیا ہے۔ اسی طرح دوسرا مطالبہ جس میں قانون ساز اسمبلی کے اندر مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دینے کی بات کی گئی ہے، اس اصول کے ذریعے سے مسلمانوں کا پولیٹیکل ویٹ یعنی ان کی سیاسی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اگرچہ مسلمان آبادی کے لحاظ سے 20% سے بھی کم تھے، جبکہ اسمبلی کے اندر مسلمانوں کو تقریباً 25%، یعنی اگر 3 ہندو ہوں تو ایک مسلمان، تو 25% مسلمانوں کو اسمبلی میں نمائندگی مل رہی ہے۔ اگرچہ آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی آبادی 20% سے بھی کم تھی۔ تو لکھنؤ پیکٹ نے مسلمانوں کی سیاسی اہمیت کو بڑھا دیا۔ اسی طرح رائٹ آف ریجیکشن یعنی قانون کو مسترد کرنے کا اختیار، اگر حکومت برطانیہ ہندوستان کے لوگوں کو اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو مسترد کرنے کا اختیار دے دے گی تو ایسی صورت میں حکومت برطانیہ کا ہندوستان پر سے کنٹرول کمزور ہو جائے گا، یعنی حکومت برطانیہ قانون بناتے وقت اس بات کا خیال ضرور رکھے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بنایا ہوا قانون مسترد یا ریجیکٹ ہو جائے۔ اور آخری اہمیت ہندو مسلم یونٹی، ہندو مسلم اتحاد۔ لکھنؤ پیکٹ ایک ایسا موقع ہے کہ جس ایونٹ یا ایگریمنٹ نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اتحاد کو قائم کیا۔ اگرچہ 1857 کے واقعے کے بعد یعنی جنگ آزادی کے واقعے کے بعد آپ کو یہ نہیں دکھائی دے گا کہ کسی بھی موقع پر مسلمان اور ہندو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہوں، لیکن یہ قائد اعظم کی کوشش تھی کہ جس نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں اور ہندوؤں کو انگریز کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، اور اسی لکھنؤ پیکٹ کی ہی بدولت ہم یہ دیکھیں گے کہ آگے چلنے والی تحریک خلافت
جو 1919 میں شروع ہوئی۔ تحریک عدم تعاون اور تحریک ہجرت، اس قسم کی تمام تحریکوں میں ہندوؤں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔